بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کا ویڈیو حضرت سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بہترین اقوال کے بارے میں ہے۔ تو آئے سنتے ہیں حضرت سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بہترین اقوال۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے حکیمانہ جملے اور زرین اقوال کتب احادیث میں منقول ہے۔ ان میں سے چند جواہر ریزیں ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایک مرتبہ دجلہ کے کنارے جانے کا اتفاق ہوا، ایک شاگرد بھی ساتھ تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ گھوڑے کو پانی پلاؤ۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوب اچھی طرح پلاؤ۔ جب وہ سیراب ہو گیا تو شاگرد سے مخاطب ہو کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم کی مثال بھی ایسی ہی ہے، اس میں سے جتنا بھی خرچ کیا جائے گھٹتا نہیں، چاہیے کہ علم نافع طلب کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم بہت ہے اور عمر تھوڑی، تو بقدر علم دین اسے حاصل کر لو اور ساری دنیا کے علوم کے پیچھے نہ پڑو۔ نمبر 2، مومن کی مثال ایک مریض کی ہے اور اس کے پاس طبیب موجود ہے جو مرض اور اس کے علاج سے بخوبی واقف ہے۔ مریض کو جب کوئی ایسی چیز کی خواہش ہوتی ہے جو اس کے لیے مضر ہوتی ہے تو وہ اس کو روکتا ہے، اسی طرح وہ برابر اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کی خواہشات بھی بہت ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کو بری اور مضر خواہشات سے بچاتا رہتا ہے تاآن کہ اسے موت آ جاتی ہے اور وہ جنت کی تمام نعمتوں سے بہرور ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پہلے باز نہ رکھا گیا ہوتا تو اس کو یہ نعمتیں کیسے ملتی۔ نمبر 3، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کو لکھا کہ آپ ارض مقدس غالباً بیت المقدس میں چلے آئیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب میں لکھا کہ کوئی زمین انسان کو مقدس نہیں بناتی، خود اس کا عمل مقدس اور متبرک بناتا ہے۔ پھر آپ نے لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کسی جگہ کے قاضی بنا دیے گئے ہو، تو اگر تمہارے فیصلوں سے لوگوں میں انصاف ہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر تم مصنوعی قاضی ہو تو پھر ایسا نہ ہو کہ اپنے فیصلوں سے تمہیں دوزخ میں جانا پڑے۔ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہو گیا کہ جب 2 آدمیوں میں فیصلہ کرتے اور فریقین واپس جانے لگتے تو ان کی طرف ایک نظر ڈالتے اور ان سے فرماتے کہ واقعی میں مصنوعی قاضی ہوں، واپس آؤ اور پھر مجھ سے اپنا مقدمہ بیان کرو، شاید فیصلہ میں غلطی ہو گئی ہو۔ نمبر 4، فرماتے ہیں کہ مجھے 3 آدمیوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ایک، وہ جو دنیا کی طلب میں پڑا ہوا ہے اور موت اسے طلب کر رہی ہے۔ دوسرا، وہ جو موت سے غافل ہے حالانکہ موت اس سے غافل نہیں ہے۔ تیسرا، وہ جو قہقہے مار کر ہنستا ہے اور نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا ناراض۔ نمبر 5، فرمایا 3 چیزیں مجھے اس قدر غمگین کرتی ہے کہ میں رو دیتا ہوں۔ ایک تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی جدائی، دوسری عذاب قبر، تیسری قیامت کا خطرہ۔ نمبر 6،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے نصیحت کی، خواہش ظاہر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بولو نہیں۔ اس نے کہا کہ لوگوں میں رہ کر یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر بولو تو صحیح اور مناسب بات کہو۔ اس نے کہا کہ کچھ اور ارشاد ہو۔ فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اس نے کہا میں غصہ میں قابو سے باہر ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو قابو میں رکھو۔ اس نے کہا کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ لوگوں سے ملو جلو نہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگوں سے ملا جلا نہ جائے؟ آپ نے فرمایا اگر ملتے جلتے ہو تو پھر بعد میں سچائی سے کام لو اور امانت داری اور امانت ادا کر دیا کرو۔ حضرت سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی ایک علاقے سے گزرے۔ وہاں ایک بت تھا۔ وہ قوم کسی راہگیروں کو وہاں سے گزرنے نہ دیتی جب تک وہ ان کے بت پر چڑھاوا نہ چڑھاتا۔ ان دونوں کو چڑھاوے کا کہا۔ ایک نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا ایک مکی ہی چڑھا دے۔ اس نے فوراً مکی چڑھا دی۔ غیر اللہ کی نیاز دینے سے دوزخی بن گیا۔ دوسری نے غیر اللہ کے چڑھاوے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ وہ جنتی بن گیا۔ تکلف مت کرو۔ حضرت شفیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اور میرا ساتھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے سامنے کھانے کے لیے نمک اور روٹی پیش کی اور فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تمہارے سامنے پرتکلف کھانا پیش کرتا۔ میرا ساتھی کہنے لگا اگر نمک کے ساتھ پودینہ بھی ہوتا تو کیا بات تھی؟ تو انہوں نے سبزی فروش کے پاس اپنا وضو والا برتن گروی رکھوا کر پودینہ منگوایا اور نمک میں ملا دیا، چٹنی بن گئی۔ کھانا کھا کر میرا ساتھی کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں عطا کردہ رزق پر قناعت کرنے والا بنایا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر تو اللہ کے عطا کردہ رزق پر قناعت کرتا تو میرا وضو والا برتن سبزی فروش کے ہاں گروی نہ ہوتا۔